واٹ از سائنوسائٹس؟ سائنوسائٹس کیا ہے، یا اس کو ناک کا بند ہونا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہمارے ناک کے گرد 4 خالی جگہیں ہوتی ہیں یا 4 کیویٹیز ہوتی ہیں جن کو سائنسز کہا جاتا ہے۔ نوز کی دونوں سائڈ پر جو کیویٹی ہے اس کو میگزلری سائنسز کہا جاتا ہے، جبکہ سامنے جو ماتھے کے اوپر کیویٹی ہوتی ہے اس کو فرنٹل سائنسز کہا جاتا ہے۔ آنکھوں کے درمیان جو کیویٹی ہے اس کو ایتھموئڈ سائنسز کہا جاتا ہے، جبکہ ایک کیویٹی ناک کے قریب ہوتی ہے جس کو سفینائڈ سائنسز کہا جاتا ہے۔ سائنوسائٹس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ 98% جو وجہ ہے وہ بیکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ تقریباً 2% لوگوں میں فنگل انفیکشن کی وجہ سے بھی سائنوسائٹس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنوسائٹس کی وجوہات میں سے الرجی کا ہونا بھی شامل ہے، جو کہ الرجی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات سگریٹ نوشی کی وجہ سے بھی سائنس بند ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی سائنوسائٹس ہو سکتا ہے۔ سائنوسائٹس کی وجہ سے کیویٹیز کے اندر میوکس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سیکریشن جسم کے اندر بیکٹیریا یا وائرسز کو داخل ہونے سے روکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ انفیکشن جسم کے اندر نہیں پھیلتی۔ سائنوسائٹس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ سائنوسائٹس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جس میں ایکیوٹ سائنوسائٹس، سب ایکیوٹ سائنوسائٹس، کرونک سائنوسائٹس۔ ایکیوٹ سائنوسائٹس 4 ہفتوں تک رہتا ہے، جبکہ سب ایکیوٹ جو ہے وہ 12 ہفتے تک رہ سکتا ہے۔ کرونک سائنوسائٹس 12 ہفتے سے زیادہ ہوتا ہے۔ سائنوسائٹس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ سائنوسائٹس کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے ریڈنس یا ٹینڈرنس بننا شروع ہو جاتی ہے اور تھوڑی تھوڑی درد بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ہاتھ لگانے سے وہ جگہ سخت محسوس ہوتی ہے اور سرخ ہو جاتی ہے۔ کیویٹیز کے اندر بھاری پن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سیکریشن بننا شروع ہو جاتی ہے اور یہ سیکریشن ناک سے بہنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ سیکریشن گلے میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور گلے میں بہنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات جو ہے ساتھ بخار بھی شروع ہو جاتا ہے۔ سائنوسائٹس کو ڈائگنوز کرنے کا طریقہ۔ سائنوسائٹس کی علامات میں گلے میں خراش، ناک کا بہنا، آنکھوں کے نیچے ٹینڈرنس اور بخار ہونا شامل ہوتا ہے۔ اس طرح کی علامات میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کو سائنوسائٹس ہو گیا ہے۔ بعض اوقات کچھ علامات واضح نہیں ہوتی، جس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کا ایک ٹیسٹ کرتا ہے جس کو رینوسکوپی کہا جاتا ہے، اور اس سے کافی حد تک مدد ملتی ہے۔ بعض اوقات پھر ایکس رے بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور بعض لوگوں کو سی ٹی اسکین کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ سی ٹی اسکین سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی کیویٹیز میں کتنا ریشہ ہے۔ ایکیوٹ سائنوسائٹس جو ہے وہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں علامات کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا فرسٹ علاج جو ہے وہ نیزل سپرے یا نیزل ڈراپس استعمال کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی حد تک افاقہ ہو جاتا ہے اور سائنس کھل جاتے ہیں اور یہ ڈریننگ کم ہو جاتی ہے۔ لیٹک میڈیکیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر جسم میں ہائیڈریشن کی کمی ہوتی جا رہی ہے تو پانی کا استعمال اب کے لیے بہتر ہے، جس کی وجہ سے بڑی حد تک ڈریننگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ سائنسز کھلتے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو پین کلر کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ پین کلر لے کر بڑی حد تک اپنی پین کو اور حدت کو کم کر سکتے ہیں، جس سے ٹینڈرنس بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ ایکیوٹ سائنوسائٹس میں آپ کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ آپ 10 سے 14 دن تک استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیویئر سائنوسائٹس میں آپ کو سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جو کہ آپ کا سرجن آپ کو چیک اپ کے بعد سرجری کے ذریعے آپ کی کیویٹیز کے اندر سے رکاوٹیں ہٹا کر ان کو صحیح کرتا ہے، اور یہ ڈریننگ ختم ہو جاتی ہے، کیویٹیز کھل جاتی ہیں اور مریض کو بڑی حد تک آرام آ جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔